بہت شکریہ سیکرٹری جنرل صاحب، عمر بھائی. یہ ایک ایسا تکلیف دہ چیپٹر ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم فلسطین بنتے جا رہے ہیں، ہم کشمیر بنتے جا رہے ہیں. اپنے ہی لوگ، چلو فلسطین میں تو دشمن ہے جو ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو شہید کر رہا ہے، کشمیر میں تو دشمن بیٹھا ہے جو ہمارے بھائی بہنوں کو مار رہا ہے. یہاں کون بیٹھا ہے؟ اور ان 2 بچوں کا بائی دا وے 2 شہید ہوئے ہیں، 12 زخمی ہوئے ہیں، اور ان دو کو سیدھے سر میں گولی پڑی ہے، سنائپر شاٹ پڑا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آئین کو تو آپ نے ویسے ہی دفن کر دیا. آرٹیکل 15، 16، 17 ہمیں بولنے کی اجازت دیتا ہے، ہمیں ایک جگہ میں کھڑے ہونے کی اجازت کرتا ہے، ہمیں اجازت دیتے کہ ہم ایسوسیشن بنائیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم جانور نہیں ہیں. ہمیں حق ہے سوچنے کا، ہمیں حق ہے بولنے کا. لیکن ان کے ساتھ جو ہوا اس وقت، یہ فسطائیت اور بربریت آپ کو ایک چیز بتا رہی ہے: ہم آپ کے گھر پہ چھاپے بھی ماریں گے، ہم آپ سے آپ کے ووٹ بھی چرائیں گے، ہم جھوٹ بھی بولیں گے، اور پھر اگر آپ اس پہ پروٹیسٹ کریں گے، احتجاج کریں گے، تو ہم آپ کو گولیاں بھی ماریں گے. کجا قانون، کجا آئین؟ اور مار کس کو رہے ہیں؟ پاکستانی بچوں کو. یہ اگر پیپلز پارٹی کے ہوتے یا نون لیگ کے ہوتے، جو ایف کے، یہ پھر بھی پاکستانی بچے تھے. یہ اگر پولیس کے ہوتے، فوج کے ہوتے، نیوی کے ہوتے، پھر بھی پاکستانی تھے. ہماری عقل کہاں گئی ہے کہ ہم پاکستانی خون بہاتے ہیں ایک بندے کو نیشنل اسمبلی میں بٹھانے کے لیے؟ 6000 ووٹوں سے امیر مقام صاحب ہار رہے تھے. آپ نے نقلی فارم 47 نکال دیا، ٹھیک ہے، آپ ایم این اے بن گئے. کیا ان دونوں بچوں کا قتل بہت ضروری تھا؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو کہ پاکستانی کا دشمن ہوگا صرف ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے لیے؟ کیا 2 مائیں جن کی گودیں ہم نے اجاڑی ہیں، آج ویمنز ڈے ہے، ان ماؤں سے کوئی پوچھے گا کہ وہ 9 مہینے اپنے پیٹ میں پالا، پھر ان کو جوان کیا، اسکول، ہسپتال، کالج، اور پھر ان کو کسی نے ایسے مار دیا؟ کیا وہ پولیس نہیں تھی جنہوں نے ان کو گولیاں ماری؟ کیا وہ پاکستانی نہیں تھے؟ اور ان بچوں کا گناہ کیا تھا؟ کیا یہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کا آئین سسپینڈ ہو چکا ہے؟ اگر ہو چکا ہے پلیز ایک نوٹیفیکیشن کروا دے سپریم کورٹ سے کہ جی آئین ختم ہے پاکستان میں، قانون ختم ہے پاکستان میں، ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی، ہم نہ رنگ دیکھیں گے نہ دین دیکھیں گے، جس کا دل کرے گا اس کو گولی ماریں گے. اور یہ یاد رکھیں، یہ جو ظلم کی سونامی ہوتی ہے نا، یہ رکتی پھر نہیں ہے، یہ آپ کے گھر میں بھی ہوگی، یہ آپ کے گھر میں بھی ہوگی. کہاں یہ چیز رکے گی؟ یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟ ہم تو 45 اور 47 فارم کے لیے چیخ کے تھک گئے ہیں، لیکن کیا اس کے لیے ہمیں اپنی جانیں بھی دینے پڑیں گی؟ خان صاحب کو تو جیل میں بٹھا دیا، 13,000 ورکرز کو جیل میں بٹھا دیا، لوگوں کو اٹھوا رہے ہیں. انٹرنیشنل وومنز ڈے پہ میں یہ بات کرتی ہوں، جو ہوا عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ، قاسم سوری کی بیوی کے ساتھ، شہریار افریدی کی بیوی کے ساتھ، میری ماں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ، یہ چیز کہاں جائے گی؟ صرف نیشنل اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے، سیٹیں پکڑنے کے لیے؟ 40 سال تو آپ ان سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے، آپ نے کیا تیر مار لیا جو اب مار لیں گے؟ یہ 2 شہادتیں ضائع نہیں جائیں گی. اور یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے اسمبلی میں جھوٹے قرآن کی قسمیں کھائی، فارم 47 والوں نے، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے. آپ جب قرآن پہ جھوٹی قسم کھائیں گے وہ آپ کا پیچھا کرے گی. ہم تو صرف بے گناہوں کے لیے یہاں بیٹھے. میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گی، میں ہینڈ اوور کروں گی اپنے بھائی شاہد خٹک کو، سیمابیہ کو، پھر ان کی فیملی آپ کو فل ڈیٹیلز دے گی. بٹ یہ یاد رکھیں، یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. آپ نوجوانوں کو ماریں گے، شروعات 2 سے کریں گے، بعد 2000 پہ جائے گی، یہ نہیں رکے گی. شکریہ. ایسے کہ انشاءاللہ ہم میں نے تو انٹروڈکشن کیا ہوا ہے. عبد المنیم ایم پی اے پی کے 88، سوری پہلے پی کے 88 پی کے 29 شنگلہ. میں ایسے کہ الحمدللہ ادھر تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، بن چکے، کیبنٹ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، انشاءاللہ ادھر ہم کریں گے. یہ تو صوبے کی بات نہیں ہے، تو سارے پاکستان کے بچے، اس لیے ہم نے ادھر یہ اپنے سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کے بندوبست کیا ہوا ہے. ادھر ہم انشاءاللہ لڑیں گے، آپ سوچ نہیں کر سکیں کہ ہم کس طرح اپنا وہ کام کریں گے، اور جو بھی آپ دل میں ہو انشاءاللہ ہم کریں گے. لیکن یہ پاکستان کے بچے مرے ہیں نا، تو اگر ہم یہ شنگلہ تک محدود کریں یا کے پی تک محدود کریں تو ان لوگوں کو پھر آسانی ہوگی، ہر جگہ کے 2 ماریں گے اور پھر ہمارے نوجوان کو ختم کریں گے. ختم؟ چلو جی شطار صاحب سے
دیکھیے میں نے آج صبح بھی ایکسپریس ٹیلی ویژن پہ بات کرنے کی کوشش کی، بٹ ان کا جو اینکر تھا وہ مجھے بولنے نہیں دے رہا تھا، مجھے بار بار یہ کہے کہ جی خان نے یہ بولا، خان نے یہ بولا. میں صرف ایک بات کہتی ہوں، یہاں جتنے بھی مرد بیٹھے ہیں نا دنیا میں، صرف اس پریس کانفرنس میں نہیں، وہ سب کے سب کسی نہ کسی عورت سے پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سب کے سب کسی عورت کی اولاد ہیں. یہاں جتنے مرد ہیں، جتنی عورتیں، سارا دنیا. اقبال کا ایک شعر بھی تھا نا کہ دنیا کی رونق عورتوں سے ہی ہے. یہ اولادیں ہوں گی تو دنیا چلے گی. جب ساری دنیا کی رسپانسبلٹی پیدائش کی حضرت مریم سے لے کے ابھی تک عورتوں پہ ہے، تو یہ کیوں ایسا ہے کہ ویمنز ڈے پہ ہماری عورتیں بے گناہ جیلوں میں بیٹھی ہیں، انہی بے گناہ عورتوں کے بے گناہ بچے جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں قتل مت کریں. امریکہ اتنا سمارٹ ملک ہے، 1945 کے بعد امریکہ میں ایک جنگ نہیں ہوتی، اپنی ساری جنگیں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. اور ہم بے وقوف ملک ہیں جو اپنے بچوں کو مرواتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی یہ جواب دیا، چاہے نون کا ہو، چاہے پیپل کا ہو، چاہے ایف کا ہو، چاہے اے این پی کا ہو، چاہے جس بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو، غیر پولیٹیکل پارٹی کا ہو، پولیس میں ہو، فوج میں، نیوی ہو، پاکستانی خون ہے. کیوں بہاتے ہیں؟ کیونکہ وہ ساری ایک عورت کی محنت ہوتی ہے جو ایک گولی سے اب ضائع کر دیتے ہیں. خدا کا واسطہ اگر انٹرنیشنل ویمنس ڈے سیلیبریٹ کرنا ہے تو عورتوں کی جو پیداوار ہے اس کی تو عزت کریں نا پہلے. تھینک یو. ان کے رشتہ دار جی دیکھیں، یہ بات ان کی ایک حد تک صحیح ہو بھی سکتی ہے، لیکن کیا آپ کو عمران خان کا کوئی رشتہ دار نیشنل اسمبلی میں، پروونشل اسمبلی میں نظر آتا ہے؟ چیئرمین تو وہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ جی اگر کسی نے پروونشل اسمبلی میں سیٹ لی ہے، نیشنل میں لی ہے. نون لیگ میں میرے اپنے دوست ہیں، ملک پرویز صاحب اللہ ان کو بخشے، شائستہ بی بی، علی ان کا بیٹا، تینوں نیشنل اسمبلی میں تینوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے. ہمیں مسئلہ اس سے ہے کہ آپ پہلے دادا پرائم منسٹر تھا، پھر نواسا ہوگا، پھر پوتی ہوگی. یہ موروثیت ہے. میں کسی عورت، کسی مرد کو نااہل نہیں کرتی، بے شک پورا خاندان آ کے بیٹھ جائے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم کا بیٹا وزیر اعظم ہوگا، آرمی چیف کا بیٹا آرمی چیف ہوگا، نیول چیف کا بیٹا نیول چیف ہوگا، آئی جی کا بیٹا آئی جی ہوگا. نا، دس از رانگ. آپ سب ایکول ہیں. اگر ہم میثاق مدینہ کو اور اگر ہم مانتے ہیں خطبۃ الحجۃ الوداع کو تو ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک زرداری، ایک بھٹو، ایک شریف ساری عمر پاکستان کی وزارت سنبھالے رکھے گا اور باقی پاکستان غلامی کرے گا. ہم اس کے خلاف ہیں. تھینک یو.